بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ مزید سوال و جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو احسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ کسی بھی قسم کا درد ہو جسم میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام سے اس وظیفے کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ آپ کا پرانے سے پرانا درد بھی اس میں آرام آ جائے گا اور آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کی طرف چلیں، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی محبت جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور ویڈیو میں نیچے کمنٹس کر کے بھی، اور فیس بک پہ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب کچھ لیٹ دیتا ہوں، کچھ دن بعد دیتا ہوں، مصروفیت کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن کوشش میری ضرور ہوتی ہے کہ ہر ایک شخص کو جواب مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس وظیفے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ان کے پاؤں میں درد تھا، ٹھیک ہے، اور کافی پرانا درد تھا، اور کئی آرتھوپیڈک سرجن کو دکھا دیا اور ڈاکٹرز کو دکھا دیا، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی آرام نہیں ملا ان کو۔ تو ان کو یہ وظیفہ بتایا گیا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو جب ان کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو ان کی وائف نے یہ وظیفہ ان کے لیے کیا، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ان کو آرام آ گیا، اس درد میں آرام ملا، فرق ان کو محسوس ہوا، کیونکہ کافی پرانا اور بہت عرصے سے ان کو درد تھا۔ تو اس طرح انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور ایک ہفتے کے اندر وہ درد جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ وظیفے کی یہ ہے تاثیر اللہ نے رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، لیکن کئی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں ویڈیو کے نیچے، فیس بک پر کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، فیس بک پر ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں کہ میں نے فلانا وظیفہ کیا، ہوا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کا اثر کسی نہ کسی حصے میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا آپ کو علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ اگر اثر نہیں کر رہا، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تمام کریں، کیونکہ یہ وظائف میں آپ کو جو بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں، اللہ کے کلام سے میں وظیفہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، بے اثر رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو وظیفہ ہوگا وہ اثر کرنا شروع کر دے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ایک وظیفہ پہ نہیں رہتے، بلکہ ایک ہی مسئلے کے حوالے سے کئی وظائف وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح اس وظیفے کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ کریں، یعنی کہ ایک مسئلہ اگر آپ کو ہے، اب جادو مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے، تو جادو کے کئی وظائف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے وہ سارے کرنا شروع کر دیے کہ کوئی نہ کوئی ایک لگ جائے گا وظیفہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہی وظیفہ کریں، ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، اور اخلاص کے ساتھ کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ مایوسی بالکل بھی اپنے دل میں مت آنے دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے البتہ کہ کسی کو فائدہ جلدی ہوتا ہے، کسی کو بہت دیر میں ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس یہ پڑا اور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسی کو فائدہ جلدی ہوگا، کسی کو دیر میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہوگا ضرور، ٹھیک ہے۔
تو ابھی ہے کہ ہم اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ ٹانگ یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، اس کے لیے میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس کو آپ غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے، غور سے دیکھیں، صحیح ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے یہ، لیعذبہم، ٹھیک ہے، اس کو میں پروناؤنس کر رہا ہوں، لیعذبہم، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے، چلیں ٹانگ کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ہاتھ کو لے لیتے ہیں. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ انگلی میں درد ہو رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو میں کیا کروں گا کہ انگلی کے اشارے سے، یعنی کہ یہ جو میری اشارت کی انگلی ہے، لیعذبہم، میں یوں لکھوں گا، ٹھیک ہے، میں نے یہ لکھا، ٹھیک ہے. انگلی سے میں نے یہ لکھنا ہے جس جگہ درد ہے، ٹھیک ہے. اور پڑھنا کس طرح ہے اب آپ کو بتا رہا ہوں. 3 مرتبہ اس کو، یعنی کہ آپ نے 3 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ لکھنا ہے اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے وہاں پر آپ نے لیعذبہم لکھنا ہے. اور جب اب آپ لکھیں گے، مثال کے طور پر آپ نے فرسٹ ٹائم آپ لکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سانس روک لینی ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم آپ نے لکھنا ہے لیعذبہم، جہاں پر درد ہے سانس روک لیں، سانس روکنے کے بعد آپ لکھیں لیعذبہم. یہ ہو گیا ایک بار. پھر دوسری بار جب آپ لکھیں گے پھر سانس روک کے لکھیں، تیسری بار بھی سانس روک کے لکھیں. تینوں مرتبہ آپ نے لکھنا ہے سانس روک کر، ٹھیک ہے. جب آپ لکھ لیں اس کے بعد آپ اس انگلی پر، اس جگہ پر ہاتھ پھیر دیں، ٹھیک ہے، یوں پھیر دیں ہاتھ. یہ اس طرح سے مختصر سا عمل ہے، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. تو اس طرح آپ کرتے رہیں مسلسل، ٹھیک ہے نا. کسی کو جلدی فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو دنوں میں فائدہ ہو، اسی وقت فرق آپ کو انشاءاللہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے. جب آپ یہ فرسٹ ڈے کریں گے تو آپ کے درد میں فرق محسوس انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 1 ہفتے تک رکھیں، جب تک درد میں فرق نہ آ جائے. کوئی مریض اگر وہ جب تک وہ نہ کہے کہ یار مجھے جو ہے وہ درد میرا ختم ہو گیا، فرق آ رہا ہے، تو تب تک رکھیں، جاری رکھیں. کسی کو جلدی ہوگا، کسی کو دیر سے ہوگا، لیکن انشاءاللہ فرق آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے اور بہت نہایت مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وظیفہ آپ لوگ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے آپ لوگوں کو جلد افاقہ ہو جائے گا. تو یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا. تو دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.